کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین حاصل کرنا شروع کر دیا ایسے لوگوں سے جن کو خود دین کی واقفیت نہیں تھی۔ آپ رمضان المبارک کے اندر ہونے والی رمضان ٹرانسمیشن کا حال دیکھ لیں۔ دین ایسے لوگوں سے سیکھنا شروع کیا جن کو خود اسلام کی دین کی واقفیت نہیں تھی، اور ان سے ہم نے جب دین سیکھنا شروع کیا تو پھر اس کے نتائج بڑے عجیب اور غریب آنے شروع ہو گئے، اور ہم اس غلطی کا شکار ہوئے کہ جی دین تو مسجد مدارس سے نہیں سیکھا جائے گا بلکہ کہیں اور سے سیکھ لیں گے ہم۔ اس کی وجہ سے ہمارے دین میں دراڑ پیدا ہوئی، اور جہاں ہم نے مسجد مدارس سے اگر سیکھنے کی کوشش بھی کی تو ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ ہم دین کو من وعن سیکھ لیں، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل کی خواہش، ہمارے دل کے ارمان مولوی کی زبان پر جاری کر دیے جائیں۔ جو ہمارا نظریہ ہے، جو میری سوچ ہے، جو میری فکر ہے، وہ چاہے اسلام کے مطابق ہو یا نہیں ہو، مجھے اس کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ سوچ، میری یہ رائے، یہ مولوی کی زبان سے، امام صاحب کی زبان سے جاری ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ حضرات صحابہ کرام کے مجمع کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اتباع شروع کر دیں تو یاد رکھو سب سے پہلی مصیبت اور مشقت تم پر آ جائے گی۔ دین اتباع کسی اور کے کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ جو تمہارے دماغ میں، جو تمہارے ذہنوں میں خیالات آ رہے ہیں، وہ خیالات تم پیغمبر کی زبان سے کہلوا دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو یہ تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہو جائے گا۔ لعنتم، تم تکلیفوں میں پڑ جاؤ گے، مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن ہاں اللہ نے تمہارے لیے دین کو، ایمان کو، اسلام کو عزیز کر دیا ہے، تمہارے دلوں میں اس کی محبت بٹھا دی، اس لیے تم بیٹھے ہوئے ہو۔ ہمارے یہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے میں براہ راست بتا دوں گا، بلا جھجک بتا دوں گا، بلا خوف و خطر بتا دوں گا، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ۔ اگر کسی نے کسی کو قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں بتایا اور بغیر پڑھے، بغیر سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر اس کی تفسیر پڑھے، اور اس نے صحیح بھی بتایا تو اللہ کے یہاں یہ شخص گناہگار شمار ہوگا۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں جو دل دماغ میں آ جائے بس تشریح اٹھا کے کر دی جائے، اس کی تعبیر، اس کے معنی بتا دیے جائیں، پھر اس کے نتیجے بھی نکلتے ہیں۔ ایسی عجیب عجیب تعبیر، ایسی عجیب عجیب تفسیریں سامنے آتی ہیں۔ مختلف مواقع پر ہم نے بھی کچھ لوگوں سے اس طرح کی عجیب بات سنی۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کے لیے کہ قرآن اور دین کے بارے میں مستند لوگوں سے علم حاصل کیا جائے، مستند کتابوں سے علم حاصل کیا جائے، مستند طریقوں سے علم حاصل کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے اور جو بھی راستے اختیار کیے جائیں وہ راستے بسا اوقات گمراہی کے نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ بظاہر تو اچھی اچھی باتیں دکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان اچھی اچھی باتوں کے اندر کوئی ایک بات ایسی چھپی ہوتی ہے جو ایمان کے لیے زہر ہوتی ہے۔ اس لیے ان باتوں سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تنقیص کرے تو یاد رکھیں کہ یہ شخص قابل اعتماد نہیں باقی رہے گا۔